ویلکم بیک۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کا سندھ کا دورہ اور پاکستان پیپلز پارٹی کا وارم ویلکم، اس پر بات کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر تجزیہ نگار مظہر عباس صاحب۔ بے حد شکریہ فار جوائننگ اس۔ مظہر صاحب، سب لوگ بڑے حیران پریشان ہیں، ایک سوال کا جواب سب جاننا چاہتے ہیں کہ جہاں پاکستان پیپلز پارٹی کو یہ سراہا جا رہا ہے کہ انہوں نے جمہوری اقدار کے حوالے سے یا سیاسی اقدار کو فالو کرتے ہوئے پاکستان تحریک انصاف خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کو نہ صرف ویلکم کیا بلکہ ان کو وہ سیاسی سپیس بھی فراہم کی ہے جو کہ اب تک ہم نے نہیں دیکھی، جو پنجاب میں نہیں دی گئی تھی۔ تو اس کے پیچھے کیا وجہ ہے اصلی؟ کس کو میسج دے رہی ہے پاکستان پیپلز پارٹی؟ دیکھیں، پہلی چیز تو یہ کہ پی ٹی آئی ایز سچ جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے لیے سندھ میں کوئی بڑا تھریٹ نہیں ہے۔ اگر ان کی سپورٹ ہے تو وہ اربن سندھ میں ہے۔ تو اربن سندھ میں وہ جو جن پارٹیز کو چیلنج کریں گے اس میں ایم کیو ایم ہے اور جماعت اسلامی ہے۔ تو ان دونوں کو اگر وہ چیلنج کرتے ہیں تو اس سے پیپلز پارٹی کو کوئی نقصان نہیں ہے۔ دوسری یہ کہ سیاسی طور پہ پیپلز پارٹی کو ظاہر ہے جس طرح جنرلی اس کو ویلکم کیا جا رہا ہے اور خود سہیل آفریدی صاحب نے بھی اس کا خیر مقدم کیا ہے، تو پیپلز پارٹی کو سیاسی طور پہ اس کا فائدہ ہوا۔ یقینی طور پہ مجھے نہیں لگتا کہ اسٹیبلشمنٹ نے جو ہے پیپلز پارٹی نے اس چیز کو یقینی طور پہ اسٹیبلشمنٹ سے کسی نہ کسی لیول پہ یہ انڈرسٹینڈنگ ضرور ہوئی ہوگی کہ پیپلز پارٹی کس طریقے سے ہینڈل کرنا چاہ رہی ہے۔ مجھے نہیں پتا کہ کل جلسہ ہوتا ہے نہیں ہوتا، اسی طریقے سے اس چیز کا اندازہ نہیں ہے کہ منڈے کو کراچی بار ایسوسی ایشن جس طرح حیدرآباد بار کا مسئلہ ہوا، کہیں کراچی بار میں مسئلہ ہوگا۔ ابھی تک جو میں آج دوپہر کو سندھ ہائی کورٹ بار میں تھا تو وہاں تو ابھی تک ایسی کوئی وہ نہیں ہے کہ نہیں ہوگا۔ اچھا، تو ادھر ہاں، تو آپ دیکھیں جیسے آپ نے کہا کہ پیپلز پارٹی کے لیے تھریٹ نہیں ہے پاکستان تحریک انصاف، وہ بات آپ کی بجا ہے، لیکن اگر آپ عمومی طور پر اس وقت پالیسی دیکھیں خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کے حوالے سے تو پاکستان مسلم لیگ نون کو تو یہ سوٹ نہیں کرے گا، اس لیے کیونکہ اتحادی جماعت ہے پاکستان پیپلز پارٹی اس وقت۔ سو جو روش یا رویہ یا جو ان کی پالیسی اس وقت پی ٹی آئی بارے اور خصوصاً کے پی بارے ہے اس سے بالکل یہ برعکس ہے۔ سو یا تو پاکستان مسلم لیگ نون سیاسی طور پر اس کو سیکھنا ہے پیپلز پارٹی سے، یا پیپلز پارٹی سکھانے کی کوشش کر رہی ہے، دونوں میں سے کچھ تو ہے۔ نہیں سکھانے کی تو کوشش نہیں کر رہی پیپلز پارٹی، یقینی طور پہ آگے کی دیکھ رہی ہے۔ اب یہ مٹیریلائز ہوتا ہے نہیں ہوتا یہ کہنا قبل از وقت ہے، لیکن پیپلز پارٹی کو پنجاب میں اگر کسی لیول پر یہ چیزیں آگے بڑھتی ہیں اور پنجاب میں کسی لیول پہ پی ٹی آئی کی اس حد تک سپورٹ ہو جاتی ہے کہ جہاں پیپلز پارٹی والے لڑے وہاں پی ٹی آئی والے اس طرح کی، ابھی میں نے یہ کہا یہ بہت قبل از وقت ہے کہنا، لیکن پیپلز پارٹی کے مد نظر یہ ہے کہ ہم پنجاب میں اگر اپنے ان روڈز نہیں بنا پائے تو ہمارے لیے اوپر مرکز میں حکومت بنانا آسان نہیں ہوگا۔ اور دوسری بات یہ کہ پیپلز پارٹی ایک ورکنگ ریلیشن شپ، فرض کریں یہ نہیں بھی ہو اور پی ٹی آئی کوئی ایسا الیکشن ہو جس میں عمران خان نہ بھی ہو، تب بھی اگر پی ٹی آئی جیت جائے تو ایک ورکنگ ریلیشن شپ تو پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کی بن سکتی ہے۔ تو میرا خیال ہے اس ورکنگ ریلیشن شپ کو ذہن میں رکھا گیا ہے، اور اس سے پہلے بھی جب خیبر پختونخوا میں ووٹ ٹیکنگ وغیرہ کا مسئلہ ہوا تھا تو آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو نے گورنر کے پی کو کہا تھا کہ آپ فوراً جا کے حلف لیں۔ ادھر مجھے تھوڑا سا یاد نہیں آ رہا ہے۔ نہیں، بالکل آپ نے صحیح کہا، وہ کراچی میں موجود تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ آپ فوری طور پر جائیں اور جا کر یہ لیں۔ چلیں، یہ تو ایک بات ہو گئی، لیکن مظہر صاحب اگر ہم اسٹیبلشمنٹ کی طرف آئیں، اگر میں پالیسی اس کو نہ بھی کہوں لیکن جو ان کا پرسپیکٹو ہے جو کہ تواتر سے کئی مہینوں سے اور کچھ ہفتوں میں ہم نے پریس کانفرنسز کے ذریعے دیکھا، جو کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کا پرسنل نہیں ادارے کا پرسپیکٹو ہے، چاہے وہ خیبر پختونخوا کی پولیٹیکل لیڈرشپ کے بارے میں ہو یا ایون پاکستان تحریک انصاف کے بانی عمران خان کے بارے میں ہو، کیونکہ جو لاسٹ پریس کانفرنس تھی اس میں تو باقاعدہ طور پر بڑی چیزیں انہوں نے کہی تھیں۔ تو کسی صورت انڈرسٹینڈنگ کے تحت ہوا ہے یا یہ بات سمجھ نہیں آ رہی، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کی تو پھر ایک ہی پالیسی یا پرسپیکٹو ہوگا نا پورے پاکستان کے لیے۔ نہیں، جیسے وہ غالباً پیپلز پارٹی نے اپنے تئیں، میں بالکل اتھارٹی کے ساتھ تو یہ بات نہیں کر سکتا، لیکن پیپلز پارٹی اپنا ایک پولیٹیکل امیج ہر صورت میں برقرار رکھنا چاہتی ہے، اور ان کو لگ یہ رہا کہ اگر ہم جو ہے وہ کریک ڈاؤن کرتے، نئی اجازت دیتے
ایک کنفرنٹریشن بنتی, کنفرنٹریشن ہوتی, تو اس سے کسی بھی طریقے سے ہمیں فائدہ نہیں ہوتا. اچھا, پنجاب میں جو صورتحال ہے وہ بڑی مختلف ہے. میں نے پھر یہ کہا کہ پنجاب میں کیونکہ براہ راست مسلم لیگ نون اور پی ٹی آئی کا کلیش بنتا ہے, سندھ میں براہ راست پی ٹی آئی اور ان کا کلیش نہیں بنتا. تو پیپلز پارٹی نے غالباً اس حوالے سے اس حد تک اسٹیبلشمنٹ کو ضرور راضی کیا ہوگا کہ آپ اس سچویشن کو ہمیں پولیٹیکلی ہینڈل کرنے دیں. ہم کوئی پی ٹی آئی یا عمران خان کی سپورٹ میں بیان نہیں دے رہے یا ان کو وہ نہیں کر رہے, لیکن اس سے پولیٹیکل ٹیمپریچر کو نیچے آنے میں مدد ملے گی. تو لیکن جو بعض لوگ کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان پیپلز پارٹی کے حالات برے نہیں, لیکن بہت ساری چیزوں کے اوپر اچھے بھی نہیں, جیسے کہ این ایف سی کے حوالے سے ہو, نئے صوبوں کے قیام کی بات ہو, اور کیا آپ اس کو اس نظر سے بھی دیکھ سکتے ہیں, اس زاویے سے بھی, کہ شاید یہ ایک سگنل ہو پیپلز پارٹی کی جانب سے؟ وہ بھی عین ممکن ہے, کیونکہ یہ چیزیں ہماری پالیٹکس میں ہوتی رہتی ہیں کہ کوئی بھی اگر بیچ میں اس طرح کا جو ہے اپ سیٹ ہوتا ہے یا اس طرح کی کوئی سچویشن ڈیولپ ہوتی ہے, تو پیپلز پارٹی نے اس وقت جو رول پلے کیا ہے وہ آگے اس کو پولیٹیکلی کیش کر سکتے ہیں اور سیاسی طور پہ وہ اور پی ٹی آئی کی سپورٹ حاصل کر سکتے ہیں اگر ان کے حوالے سے کوئی بات اس طرح کی ہوتی ہے. کیونکہ دیکھیں پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این ضرور اتحادی ضرور ہے, لیکن ان کے درمیان ہمیشہ لو اینڈ ہیٹ کی ریلیشن شپ رہی ہے. صحیح, کوئی ایسی ریلیشن شپ ان کے درمیان کبھی بھی نہیں رہی کہ جس سے پائیدار. اسی لیے جو پیپلز پارٹی ہے وہ حکومت کو سپورٹ تو کر رہی ہے, حکومت کا حصہ نہیں بننے کو تیار. صحیح. آخر میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی مدر صاحب, اس ساری چیز کے بعد پاکستان تحریک انصاف کا رویہ پیپلز پارٹی کے حوالے سے کیا ہونا چاہیے, کیونکہ وہ ان کو بھی فارم 47 کی حکومت میں ڈالتے ہیں؟ ہاں, لیکن ابھی ہم نے پچھلے 2 دن میں دیکھا, جلسے میں تو الگ بات ہوتی ہے, جلسے کی تقاریر مختلف ہوتی ہیں, لیکن اب تک سہیل آفریدی صاحب نے کوئی ایسی چیز نہیں کی جو پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کو اینٹیگنائز کرے. کوئی ہلکا سا انہوں نے جس طرح ایک کہتے ہیں کہ ہلکی سی تنقید کی ہے, ٹونٹ کیا ہے, جیسے انہوں نے کہا کہ یہاں آ کے لگا کہ ذوالفقار علی بھٹو اور بے نظیر بھٹو کی پیپلز پارٹی کا لگا, اور آئی ہوپ کہ وہ زرداری صاحب کی پارٹی, زرداری صاحب کب بھٹو اور بے نظیر کی پارٹی بناتے ہیں. تو وہ اس طرح کے جو جملے تو کہے, لیکن پیپلز پارٹی کو اب تک انہوں نے تنقید کا اس طریقے سے نشانہ نہیں بنایا. اب کل جلسے میں ظاہر ہے پالیٹکس میں, اور یہ پیپلز پارٹی کو بھی پتہ ہے کہ پالیٹکس میں یہ ہوتا ہے, کس حد تک تنقید کا نشانہ بناتے ہیں وہ ہمیں دیکھنا ہے. لیکن مجھے لگتا یہی ہے کہ وہ یا تو مسلم لیگ نون کی حکومت کو نشانہ بنائیں گے یا اسٹیبلشمنٹ کو بنائیں گے. مدر صاحب, یہ بات آپ نے بالکل صحیح کہی کہ ابھی تک انہوں نے ایسی کوئی بات نہیں کہی سہیل آفریدی صاحب نے, لیکن اصل چیز ہے کہ ان کی قیادت یعنی عمران خان صاحب اس سب چیز کو کس طرح سے لیتے ہیں, کہ کیا یہ سب سے امپورٹنٹ ہے. ہاں, یہی دیکھنا ہے. لیکن ابھی تک جو خیبر پختونخوا میں یا ایون ادروائز پی ٹی آئی کے اندر کوئی سہیل آفریدی صاحب کے اس موقف یا اس جیسچر کے حوالے سے کوئی تنقید کا سامنا نہ انہیں سوشل میڈیا پہ اس طریقے سے کرنا پڑا ہے, میں نے پوری طرح فالو نہیں کیا سوشل میڈیا کو, اور نہ ہی ان کی پارٹی کی کسی لیڈرشپ کی طرف سے سہیل آفریدی کے اس طرح کے جیسچر کو جو ہے وہ کرٹیسائز کیا گیا ہو. بہت بہت شکریہ مظہر عباس صاحب فار بینگ ود اس آن دا شو, اور یقیناً انٹرسٹنگ ٹائمز اہیڈ. دیکھنا ہے سیاست کس کروٹ بیٹھتی ہے, لیکن آج تک کے لیے اتنا ہی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.